بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فریحہ یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماسٹرز آف دا گیم۔ اس پروگرام کا مقصد ہمیں آپ کو ان شخصیات سے ملوانا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی اچیومنٹس اور سکسیس حاصل کی۔ زندگی ایک پہیہ ہے اور ہم اس پہیے کی وجہ سے آگے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ آج آٹو موبائل کی فیلڈ سے ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے میاں افتخار احمد صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس امپائر کو کیسے کھڑا کیا۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، خیر خیریت سب۔ میاں صاحب، پینتھر ٹائرز، جی، آپ نے ماشاءاللہ اتنی بڑی امپائر کھڑی کی، کتنے سال لگے آپ کو یہاں تک پہنچنے میں؟ یہ تو زندگی ہے، پوری زندگی گزر گئی۔ منزل آپ کو خیالوں میں دکھتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ راستہ کتنا کٹھن ہوگا۔ پاکستان جیسے ملک میں سروائیو کرنا از ناٹ ایزی۔ تو میں نے انجینئرنگ کی امریکہ سے، اور وہاں سے گریجویشن کے بعد بڑی اچھی جابز بھی تھیں، بڑا زبردست زندگی تھی۔ تو سم ہاؤ میری یہ فیلنگ تھی کہ میں اپنے ملک واپس جاؤں۔ مجھے وہ کمپنی نے گرین کارڈ بھی اور سارا کچھ لے کے دیا کہ جی آپ نہ جائیں، رہیں۔ I said no, my country is better than yours۔ یہ میرے لفظ تھے۔ اینڈ ہوپ کر رہا ہوں سم ڈے اس کو اپنی ایفرٹ ڈال کے تو اس سوچ کو تک پہنچ جائے ہم۔ سو مجھے اس سارے راستے میں اٹس بین اباؤٹ 50 ایئرس، اور ان دوز 50 ایئرس ڈیسٹنی آپ کو کہاں پہ لے جاتی ہے نو ون نوز، لیکن واٹ یو نیڈ از ڈٹرمنیشن اور ایک لو آف یور کنٹری، دیٹ از دا بیسک تھنگ۔ اور ایمان کے ساتھ آپ چلیں، جس میں جو ہمارے مذہب میں اکثریت مذہبوں میں اچھائی کی طرف ہی کرتے ہیں لوگ، تو اس کو اگر آپ ایمان پہ رہ کے اور ایفرٹ پوری ڈالتے ہیں ود ڈٹرمنیشن، تو آئی ایم شیور کہ کوئی بھی آدمی اگر اس راستے پہ چلتا ہے تو وہ سکسیسفل ہوگا۔ بے تحاشا کیسز ہے ہمارے ملک میں جہاں پہ لوگوں نے بڑی سکسیسز لی ہیں۔ تو سفر تو 50 سال کا تھا، اور ڈیکیڈز وائز اب یہ اپنی عقل ہوتی ہے، اپنی کچھ ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کا جینیٹکس بھی ہوتی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے ایٹ دی ایج آف 30 میں پاکستان میں آئی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ میں انڈسٹری میں جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے بھی انجینئرنگ میں داخلہ جب ملنا تھا تو میرے آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، اچھے نمبر تھے۔ تو اس وقت سول انجینئرنگ بڑی پاپولر تھی، کیونکہ اس میں نوکری بھی بہت ملتی تھیں۔ تو مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ تمہیں وہ آپشن ہے تو تم سول میں کیوں نہیں جا رہے؟ میں کہ نہیں، سول میں نے نہیں جانا، میں نے مکینیکل میں جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا مکینیکل کی تو اتنا اسکوپ نہیں ہے۔ I said I don't want to join civil engineering، کیونکہ میں نے کرپشن کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 18-19 سال کا تھا ان پاکستان۔ تو شروع سے ہی نیت یہ تھی کہ حلال کی روزی کماؤں۔ تو میں نے مکینیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لی۔ انہوں نے کہا تم کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی انڈسٹری لگاؤں گا۔ اپنی انڈسٹری لگا کے پھر میں اس سے آئی ہیو مائی اون ڈریمز، اچھا رہنا، اچھا ماحول، آل دیٹ، اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں۔ I was only 19 at that time۔ مجھے UET میں داخلہ ملا، پھر میں I was not satisfied with the curriculum، اور جو پڑھا رہے تھے سیکھ کچھ نہیں رہا تھا۔ 2 سال بعد پھر then I decided کہ میں امریکہ میں ایڈمیشن لوں۔ سو میں امریکہ چلا گیا، وہاں جا کے پھر میں نے انجینئرنگ کی۔ تو جب میں واپس آیا ہوں تو اس میں پھر مجھے یہاں آ کے آئی ورکڈ ان اے کمپنی 3 سال ٹو سی دا لینڈسکیپ کیسا ہے، لیبر کیسے چلتی ہے، یہ وہ۔ اس کے بعد پھر میری وائف نے مجھے بڑا انکریج کیا
ہمارے فیملی میں کسی نے انڈسٹری لگائی نہیں تھی, تو مائی پیرنٹس ور اگینسٹ دیٹ. تو آئی ٹولڈ دیم, آئی سیڈ لک, میں نے ڈگری لی ہوئی ہے, مجھے ایک نوکری چھوڑوں گا اور مل جائیں گی, لیکن انڈسٹری میں نے جانا ہی جانا ہے. I didn't have the resources, I didn't have the money. جب آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اسی دنیا میں فرشتے بھی بھیجتا ہے. سو اسی طرح مجھے بھی 2-3 لوگ ملے, اینڈ وی جوائنڈ ہینڈز اینڈ آئی اسٹارٹیڈ اے اسمال یونٹ. تو میری شروع ایز ٹائم ڈیولپ, آپ اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں. ایک وہ بابا بلے شاہ کی پوئٹری, کی جانا میں کون, دیٹ از اے ویری ڈیپ فلاسفی. اور اگر ہم اس کو غور کریں تو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اندر سے کیا ہے, یو نو. تو خیر اینی وے, تو وہ پھر جیسے جیسے ٹائم گیا ڈیفیکلٹیز بھی فیس کرتے رہے, لیکن جو ایک بیک آف مائنڈ میں تھا کہ اپنے ملک میں رہنا ہے, سو یو اسٹارٹ فیسنگ دوز ڈیفیکلٹیز, اور پھر آپ اوور کم بھی کرتے آتے ہیں. لوگ ہی آپ کو پھنساتے بھی ہیں اور نکالنا بھی سکھا دیتے ہیں. خیر, تو میری عادت شروع سے تھی, آئی ڈونٹ کاپی پیپل, آئی کریٹ تھنگس. تو میں اس کے بعد پھر اور 5-7 سال میں اسی میں رہا. آئی وانٹیڈ ٹو میک منی فار اے بگر پروجیکٹ. اس میں پھر میری بیوی کی بھی سوچ تھی, اینڈ شی واز ویری کوآپریٹیو. آپ رسک نہیں ہے, آپ لیں, یو کین ڈو اٹ. سو آئی اتفاق سے, وہی میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بھی دکھاتا ہے. ایمان پہ آپ رہیں تو یو ول فائنڈ ویز اینڈ مینز, اینڈ اس کے لیے کب اور کس گھڑی آ جائے یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا. تو اتفاق سے ایک دن وی ور گوئنگ سم ویئر, میں امریکہ سے آیا تھا اپنی کار شار لے کے, ایز اے کمپلیٹ مین آیا تھا, ناٹ ڈپینڈنٹ آن اینی ون. اینڈ وین آئی گاٹ ہیئر, تھرڈ ڈے آئی گاٹ اے جاب, اور آئی واز آن مائی اون اینڈ سپورٹنگ مائی فیملی اینڈ ایوری ون. تو اس کے بعد پھر اتفاق سے میں نے جب وہ جاب چھوڑ دی تو آئی اسٹارٹیڈ مائی اون بزنس, اے ویری اسمال ون. فرشتے مجھے ہیلپ کے لیے آئے, اینڈ اسٹرگل کرتے کرتے پھر I made some money. اینڈ اس کے بعد پھر ایک دن اتفاق ایسا ہوا, میرا چھوٹا بھائی تھا, ہی وینٹڈ اینڈ اس نے موٹر سائیکل کا ٹائر چینج کرانا تھا. تو وہ آنے میں اس کو کچھ دیر ہو گئی, تو مجھے آیا تو میں کو اتنی دیر لگا دی. کہتا ہے جی میرا ٹائر میں نے چینج کرانا تھا. میں جس کمپنی میں تھا اس میں ربڑ کی لائن سے میری واقفیت ہو گئی. سو آئی سیڈ یہ کون سا ٹائر ہے؟ اس نے بتایا جاپنیز تھا. میں نے کہا پاکستانی نہیں تھا؟ کہتا ہے جی نہیں پاکستانی کوئی نہیں ہے. دیٹ ون سینٹینس گیو می این آئیڈیا, وائی ناٹ پاکستانی. تو وہ پھر خیر اس دن ہو گیا. اس کے بعد کچھ دنوں بعد میں پھر یہاں مکروڈ روڈ میں مارکیٹ تھی, آئی وزٹڈ دیٹ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہ تمہارے پاس ٹائر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں سارے ہیں, جاپنیز بھی ہے, کورین بھی ہے, فلانا بھی ہے, فلانا, آل امپورٹڈ. تو میں نے کہا پاکستانی نہیں بنتا؟ انہوں نے جی پاکستانی کتنے بن سکتا ہے. دیٹ ریئلی ہرٹ می. تو خیر میں نے کہا اچھا آئی ول ٹرائی. اس کے بعد پھر دین آئی گاٹ انٹرسٹڈ. پھر اس کی میں نے کوئی ریسرچ, اس وقت نہ یہ موبائلز ہوتے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ ٹیلیکس ایک ہوتا تھا, ٹیلیکس کے ذریعے. ارلی 80s کی بات, یہ 80s کی بات کر رہا ہوں, دس از 1983. اچھا جی. تو خیر اس کے بعد جب میں نے اس کی فیزیبلٹی یہ وہ کر لیا, تو میرے پاس پیسہ تو تھا کوئی نہیں. تو میں نے گورنمنٹ کی وہ پک شکے کی انسٹیٹیوشن سے ادھر اپروچ کیا, اینڈ دے took a lot of time. کرپشن تو ہر سیگمنٹ میں ہے. تو وہ ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے, کیونکہ کرپشن میں آئی ڈونٹ بلیو ان گیونگ منی فار نتھنگ. تو ادھر خیر ان کے ساتھ کوئی 2 سال مجھے پروجیکٹ لگاتے. اپلائی کیا میں نے 1981 میں, اینڈ آئی واز تھرو ان 1983. سینکشن وینکشن ہو گئے. تو اس میں پھر جو فائنینشیل سائڈس کافی سمجھ آئی کیسے چلتا ہے. آئی ہیڈ نو کلو آف فائنینشیل مینجمنٹ.
تو خیر اس کے بعد پھر وہ مشینری اب میں کیونکہ خود انجینئر تھا، سو آئی باٹ دا چیپسٹ پلانٹس. کوئی اس وقت تائیوان سے واز دا مین کنٹری، کوریا، تائیوان، جاپان، ادھر جانے کا بھی اتفاق ہوا. تو وہ میں نے پھر ان 1984 آئی لانچ دا فرسٹ موٹر سائیکل ٹائر. اچھا. تو وہ پھر میں مارکیٹ لے کے گیا خود. تو وہاں ان کو میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا جی ٹائر تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا اچھا یار اس کو بیچو. تو خیر وہ جب پرائس ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہوئی تو اٹ واز 2-4 روپے، 125 روپے کا ٹائر ہوتا تھا. تو پرائس میں مجھے کچھ بچت ہی کوئی نہیں تھی، لیکن اینی وے آئی ہیڈ ٹیکن دا چیلنج. تو میں نے کہا تم یہ رکھ لو اینڈ جب آپ کو بک جائے تو پھر آپ مجھے پیسے دے دینا. ہی سیڈ فائن. وہ مہینے بعد اس کا مجھے فون آ گیا. اینڈ ان دیٹ 1 month آئی کیپٹ آن پروڈیوسنگ، اور تھوڑے جسٹ ٹو لیبر بھی انٹرینڈ، سارا کچھ انٹرینڈ ایبسولوٹلی. ہر آدمی، کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا ٹائر کیا ہوتا ہے. وہ پھر میں نے جاپان جا کے، تائیوان جا کے، کوریا جا کے، دین آئی saw those and I didn't have enough money کہ میں وہاں سے کوئی ٹیکنیشین یا کوئی ایکسپرٹ بلا سکوں. I had to do it on my own. رائٹ. تو بڑی ڈیفیکلٹ ٹائمس تھے. خیر اینی وے وہ پھر آہستہ آہستہ جب ان کا ایک لاٹ بک گئی، دین ہی کالڈ می اگین. میں نے کہا بک گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے اور بھیجے. میں نے کہا پیسے دو بھائی. اچھا. خیر ہی گیو می دا منی اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ گریجولی موونگ. اب دیٹ واز دا پیریڈ جہاں بے انتہا فرسٹریشن تھی. یو پٹ ان این ایفرٹ، آپ محنت کرتے ہیں اور آگے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ آ رہے ہیں، اور امپورٹڈ کے ساتھ اب ظاہر ہے برج اسٹون کا بڑا نام ہے. میں نیا تھا، میرا نام اتنا نہیں تھا ہی نہیں بلکہ. تو خیر اتفاق سے میں ان دنوں پھر آئی تھاٹ کہ لیٹ می اپروچ دی گورنمنٹ ایجنسیز. تو میں اسلام آباد گیا، وہاں پہ منسٹری آف پروڈکشن ایک ہوتی تھی. اس میں میں جیسے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی ادھر رکھے ہوئے ہیں. تو آئی میٹ اے جنرل صاحب، ضیاء الحق کا دور تھا 1986 کا. ان کو میں نے بات ساری بتائی. میں نے کہا جی یہ پوزیشن ہے، میں اتنے کا بنا رہا ہوں اور کم پہ بیچ رہا ہوں. وائی؟ بیکاز امپورٹڈ ٹائرس آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ہم سے سستا کیسے بیچ سکتے ہیں. خیر اس کی پاکستان کا ایک سسٹم ہے جو اس ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی انڈسٹری تو تھی نہیں جب 75 سال پہلے بنا ہے. تو وہ امپورٹرز ہی تھے. ود ٹائم وہ امپورٹرز مافیاز بن گئے. صحیح. اب وہ جب مافیاز بن گئے تو گورنمنٹ نے پھر ایجنسی ایک آفس کھولا ان کراچی، اپریزمنٹ، ویلیویشن اینڈ اپریزمنٹ کا. جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلا کے تو پرائس اسٹیبلش کرتی تھی. اچھا. اب وہ اسٹیک ہولڈرز بھی امپورٹر ہیں تو انہوں نے تو ظاہر ہے جتنی رعایت ان کو مل سکتی ہے اتنی لینی ہے. اینڈ دیٹ از ویئر انڈر انوائسنگ اسٹارٹس فرام دیٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا اس میں اب کرپٹ لوگ بھی آ جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں. اگر کرپٹ آدمی آ جائے تو دین وہ پھر جو امپورٹرز ہیں ان کی ساری جو ان کی ڈیمانڈس ہیں اس کو میٹ بھی کرتے ہیں. سو اس میں ہمیں کافی دقت ہوئی. ابھی اس کی میں نے پھر جب انویسٹیگیٹ کیا تو اب جیسے ہم اس وقت جو بیچ رہے تھے 1/3 آف دا پرائس ڈکلیئرڈ تھی، اور اس کا نقصان پورا گورنمنٹ کو صرف ہوتا ہے کیونکہ جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا آل ٹیکسز ہیں وہ آپ اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو جو امپورٹ پرائس ہوتی ہے اسی پہ اپلیکیبل ہے نا. جیسے ایک $10 کی چیز ہے تو وہ اس کو ڈکلیئر کیا ہوا $2. اب وہ تو گورنمنٹ ڈیوٹی $2 پہ دیں گے نا. باقی جو $8 بنتا تو ایک ہی کاسٹ ہے، چاہے یہاں بن جائے، جاپان میں بن جائے، کہیں بھی بن جائے، بلکہ یہاں سستا بنتا ہے. تو وہ پھر اس میں جو یہ پھر پیسے بیچتے تھے وایا ہنڈی اینڈ آل دیٹ، بہت بڑا مافیا تھا وہ. صحیح. اچھا خیر وہ جنرل صاحب سے میں ملا، انہوں نے خیر انویسٹیگیٹ کیا اینڈ دین ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ بھائی یہ غلط
प्राइस वैल्यूएशन हुई है, एंड देन ही इशूड नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जिसके साथ ये हुआ कि इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स वो फिर उन्होंने उसकी प्राइस रेज कर दी। अगेन मैं फिर वो कहता हूँ कि डेस्टिनी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, you know? और वही आपकी बात की नीयत भी साफ होनी चाहिए इंसान बिल्कुल की। साफ नीयत। तो आपने जब फिर वो मैं इन आर फील्ड वो जब पूरा उसके ऊपर डिक्लेयर जो एक्चुअल वैल्यू थी उसके ऊपर जब वो प्राइस कोट होने लगी तो देन डिमांड फॉर माई, आई वाज द ओनली वन एट दैट टाइम। अच्छा, वो बढ़ने लगी। ये भी मोनोपोली थी आपकी उस वक्त? मैं अकेला ही था, कौन रिस्क हाँ। लेता था? जब आप देख रहे हैं कि मार्केट फ्लड है विद इंपोर्टेड एंड अंडर इनवॉइस टायर, तो किसने जरूरत करनी है ये फैक्ट्री लगाने की? बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल के टाइम पे तो जो इकोनॉमी का हाल है, ने आज तो सोच भी नहीं सकते आप। नहीं वो फिर ताकत दी, पेशेंस दी, आई फॉट इट आउट। उसके बाद फिर वो मैं कहता हूँ ना, अल्लाह के फरिश्ते भी हैं इस मुल्क में, इस गवर्नमेंट में। और उसके अलावा आप भी एम्बिशियस होते हैं तो आप उस ट्रैक पे चलते रहते हैं। जब आपकी और फोकस ही कोई नहीं है, आपने अपने मुल्क में रहना है, आपने एक लाइन चूज की है, तो यू बेटर पुट इन योर बेस्ट। बिल्कुल। अगर आप उसमें अधूरा एफर्ट करेंगे तो देन यू फ्लॉप। तो खैर वो फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो SRO कहते हैं उसको, वो निकाला, उसके साथ जो उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, तो देन आई गॉट ऑल दी, फिर वो सारा प्रेशर मेरी कंपनी पे आ गया। एंड अब आपको हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का सेक्टर तो बहुत मामूली है, तो ये मुझे फिर मंगवाने पड़ते थे मोल्ड्स, इट टुक अबाउट 5-6 months। तो अब आप ये देखें उस एक एक्सरसाइज का, पाकिस्तान में जितना मोटरसाइकिल टायर है, इट इज ऑल पाकिस्तानी। फिर आपको पता है यहाँ पे नकाल भी बड़े होते हैं, फिर जब देखते हैं कि भाई साहब ने अब जंग लड़ ली है, मैदान खुला है, फिर कोई उधर से आ गया, कोई उधर से आ गया, एंड इस वक्त अब एंड आई एम सो प्राउड कि कम से कम इस लाइन में अच्छी बात है कि आपने एक ट्रेंड सेट किया और आपके फुटस्टेप्स को फॉलो किया लोगों ने। और उसके साथ फिर ये है कि हमारे पाकिस्तान अब वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट एनीथिंग, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। जितनी कंपनीज बाद में खुली, ऑल आर एक्सपोर्टिंग करते हैं। ये मेरी कंपनी तकरीबन $2 million अ मंथ एक्सपोर्ट कर रही है। अच्छा, माशाल्लाह। आजकल अब हमें, आपको पता है, इसी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वीजे की प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमारे मुल्क की। अच्छा मियां साहब, आपने एक एम्पायर तो खड़ी कर दी, बट पैंथर टायर्स ये कैसे आपके माइंड में? ये जब मैं आई डिडंट नो, मैं शुरू में जब जाना पड़ता था, अभी प्लांट मेरी लगी नहीं थी, तो आई हैड टू गिव ऑर्डर फॉर डिजाइन्स और मोल्ड की और नाम की। तो मैं ताइवान गया, तो उसमें उन्होंने मुझे पूछा कि जी नाम क्या आपने प्रिंट कराना है? मोल्ड के ऊपर होता है ना, साइज लिखते हैं और नाम लिखते हैं। तो मैं, शिकार इज माई हैज बीन, सारी जिंदगी मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड रहा हूँ, इन नेचर, इन वाइल्ड लाइफ। तो उसमें फिर ना, पैंथर इज द टफेस्ट एनिमल, विशियस एनिमल, जो ये आप देखते हो कि दरख्त पे चढ़ता है तो पूरा हरन मुंह में लिया होता है तो चढ़ जाता है, तो इसकी ग्रिप और इसकी स्ट्रेंथ जो है, सो आई वांटेड टू इमिटेट दैट, तो इसलिए उसका नाम मैंने फिर पैंथर रखा। कंपनी का नाम जब शुरू किया है तो उस वक्त इट वाज कॉल्ड मियां टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। अच्छा। वो फिर उसके बाद फिर somehow मैंने फिर ब्रांड पैंथर ही था, कंपनी का नाम डिफरेंट था। तो मैंने फिर उसके बाद इन आई थिंक 2010 आई चेंज द नेम टू पैंथर टायर्स लिमिटेड, क्योंकि वो नाम और प्रोडक्ट नाम फर्क हो रहा था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये मोटरसाइकिल टायर में बिकेम सक्सेसफुल, तो जो वो माफिया पाकिस्तान में था, उनको एक सेगमेंट ऑफ जो इम्पोर्टर मोटरसाइकिल टायर के थे वो तो एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद अगला माफिया आ गया। तो माफिया इट इज अब आप भी आप अखबारों में सुनते हैं जी शुगर माफिया, फलाना माफिया। ये सिर्फ बनता है जब आपके फंक्शनरीज, गवर्नमेंट फंक्शनरीज जब इफेक्टिवली उसको कंट्रोल नहीं करते, बिल्कुल सही कह। एंड
جب وہ میں اتنا بد زبان ہو گیا ہوا تھا کہ جب میں کراچی ان کے ساتھ پھر جانا، اور وی یوز ٹو ہیو بڑی آرگومنٹس، وہ اسٹیک ہولڈرس تو اکسٹم تھے نا اس چیز کے. تو اس کے بعد پھر یہ ڈفرینٹ میں نے آئٹمس رکشے کا بنایا، لائٹ ٹرک کا بنایا. پھر اس کے بعد باری آ گئی ٹریکٹر کی. تو ٹریکٹر ٹائر میں نے بنایا. تو اس میں اس وقت انڈیا کے یہ میرا خیال ہے یہ سارے ٹائرز آپ کے شکار سے ریلیٹڈ ہیں. نہیں، شکار پہ جاتے ہیں اور ٹریکٹر بھی آپ نے وہاں دیکھا اور آپ نے سوچا کہ اس کا بھی ٹائر بنایا جائے. آپ کے بھائی نے بائک کا ٹائر چینج کرایا، آپ نے سوچا بائک کا ٹائر بنایا جائے. یہ تو ایک نیڈ تھی نا، جب آپ ایک لائن میں پڑ گئے ہیں. جی بالکل. تو یو ڈونٹ اسٹاپ اینی ویئر. بالکل صحیح. اب یہ اس کے بعد نیکسٹ لائن واز میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا. اب جب موٹر سائیکل کا ٹائر اسٹیبلش ہو گیا، لوگ ٹرین ہو گئے، سو آئی فیلٹ میرے پاس ٹائم ہے. پھر میں رکشے ٹائر میں پڑ گیا. اگین رکشے والا مافیا فیس کیا، پھر ان کو ایلیمنیٹ کیا. اس کے بعد یہ لائٹ ٹرک کا آ گیا، لائٹ ٹرک کو پھر فیس کیا. ان کی پھر وہ فیس ہم کرتے تھے بائی کیپنگ اٹ لیس، پرائس میں لیس. تو پیسہ کوئی نہیں ہم نے بنایا، لیکن یہ تھا کہ ایک جو ایمبیشن تھی کہ پاکستان میں پاکستانی ٹائر چلے. تو اس کے ساتھ ایک ایم تھا کہ آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. سو اگر کوئی موٹر سائیکل میں کماتے تھے تو وہ رکشے میں لاس پورا ہو جاتا تھا. سو نو دیٹس وی ہیڈ ٹو اسٹرگل. آپ کی چل رہی تھی. اچھا، اسی طرح پھر جب ٹریکٹر میں آئے ہیں تو ٹریکٹر میں وہ یہ اتفاق سے 2014 تو سارا انڈیا کا ٹائر ہوتا تھا اینڈ ویری پاپولر. پاکستانی ٹائر کو لیتا ہی نہیں تھا. تو پھر وہ مودی آیا، اس نے کہا جی مودی نے نتھنگ ٹو پاکستان، وہ ٹریکٹر کا ٹائر رک گیا. تو میں وہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مدد بھی کرتا ہے ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز. وہ اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چیلنجز تو آپ نے بہت فیس کیے. جی ہاں. آپ کا ماشاء اللہ سیٹ اپ بھی بہت بڑا ہے، فیکٹری بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ آفس میں بھی اپنے ہیڈ آفس میں بھی بیٹھتے ہیں. فیملی لائف کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی فیملی لائف کتنی افیکٹ ہوئی، آپ کو اتنا ٹائم دیتے ہیں بزنس کو؟ نہیں، کوئی میری فیملی لائف میں نے بڑا اپنا ٹائم کٹ ڈاؤن کیا ہے. اچھا، بیلنس لے کے چلے آپ؟ ہاں، بیلنس لے کے چلو. شروع سے میرا روٹین ہوتی تھی 8 بجے، اس وقت تو آفس لگتا تھا 8 ساڑھے 8، تو میں 8 بجے ادھر ہوتا تھا اینڈ ٹل 5 مسٹ تھا ٹو ورک ان مائی آفس. تو شروع میں دوستوں نے ادھر ادھر آ جانا which was a waste of time. تو then I eliminated that portion also. مگر ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا بیلنس کیسے رکھا؟ شکار کو بھی ٹائم دیتے رہے، فیملی کو بھی دیتے رہے. میں بتاتا ہوں نا. تو کام کے ٹائم میں نے اس میں there is no compromise. میرا خیال ہے in my entire career میری بیوی کا کبھی فون ہی نہیں مجھے آتا. آئی تھنک 5-7 دفعہ ہی آیا ہوگا، وہ بھی بہت ایمرجنسی ہو جائے. اچھا جی میاں صاحب، ایک کہاوت ہے جیسے آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ آپ کی وائف کا آئیڈیا تھا. یہ کہاوت یہی ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. تو کتنا آپ کی وائف نے بھی اس چیز پہ کمپرومائز کیا اور کتنا اپنے بچوں نے آپ اس پہ کمپرومائز کیا، اور آپ نے کیسے بیلنس کیا اس ٹائم کو، شکار کو بھی، اپنے بزنس کو بھی، فیملی لائف کو بھی، دوستوں کو بھی؟ تو یہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے بیلنس کیسے کیا اپنی لائف میں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کو آج تک 24.25 نہیں کیا، 24 ہی ہے. Now how you divide that، اس کو کیسے آپ تقسیم کرتے ہیں اور ایک منٹ کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، دیٹ از واٹ میٹرز اینڈ دیٹ از جو آپ کو ایک کامیاب انسان بناتا ہے. اگر آپ 8 بجے سے 5 بجے تک کام کرتے ہیں وچ مینز کام کرتے ہیں، فارغ نہیں بیٹھتے، گپے نہیں مارتے یا ادھر ٹیلی فون ادھر ریلیٹڈ ٹو یور ورک. تو یہ میری ایک شروع سے عادت پڑ گئی تھی. آپ نے آرگنائز رکھا اپنے آپ کو. میں نے وہ 8 گھنٹے جب میں کام کرتا ہوں تو میں کام پورا اپنی فوکس سے کرتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کا یہ شام کو میرا خیال ہے کہ میں زندگی میں آفس سے میں فارغ ہوتا ہوں. میں آج تک نہ کبھی بازاروں میں گیا ہوں، شاپنگ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ میری بیوی کر لیتی ہے. تو بیگم صاحبہ نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ساتھ چلیں؟ نہیں. اور یہیں پہ گریٹنس آتی ہے نا کہ انہوں نے مجھے کبھی ان نیسیسری بوجھ نہیں ڈالا. سو میں 5 ساڑھے 5 6
اب جب شروع کا ٹائم تھا تو 10 بجے بھی مجھے دفتر میں ہی میں رہتا تھا. آئی ورکڈ 15 گھنٹے بھی میں نے کام کیا ہوا ہے کنٹینیوسلی, کیونکہ میری فیکٹری راؤنڈ دا کلاک چلتی ہے. ہمیشہ آپ ایفیشنسی تب لیتے ہیں جب آپ کی جو مشینری کی تو آپ نے پیسے دے دیے, اب اس کو آپ 24 گھنٹے چلائے یا 8 گھنٹے چلائے تو یہ تو آپ کی اپنی قابلیت ہے. تو میں 24 گھنٹے سے شروع سے چلا رہا ہوں, اینڈ آئی یوز ٹو ورک 14-15 گھنٹے روزانہ. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ یہ لائن اتنی نئی ہے پاکستان میں, یہ جو اس میں کریٹیوٹی یا جو کریشن ہوئی ہے وہ میری کمپنی نے کی ہے. تو ابھی بھی آپ اتنا ہی ٹائم دیتے ہیں جب آپ کا اچھا, اس کے بعد پھر وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو مجھے لوگ بھی ٹرین کرنے پڑے نا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ ہیں کہ کسی کو اگر آپ نے ٹرین کیا ہوا ہے تو دین دے اسٹارٹ پکنگ اپ دا لوڈ. ایک ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو ہمارا جو پروڈکٹ ہے فرام یونیورسٹیز وہ ایٹ پار نہیں ہے نالج وائز, اینڈ آگے لیتھارجی بہت زیادہ ہے. یو ڈونٹ گیٹ ویری کمپیٹنٹ پیپل. تو جب وہ ٹائم کے ساتھ آپ کی ٹریننگ میں رہتے ہیں یا آپ کوچ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, سو ود پیسج آف ٹائم دے لرن اے لاٹ آف تھنگس. سو وہ ڈیکیڈز ہوتی ہیں. آپ اگر 10 سال میں ایک ٹیم آپ نے تیار کی ہے تو وہ پھر ایٹ لیسٹ 75% آف دا لوڈ کیری کر لیتے ہیں, فزیکل لوڈ پریزنس کا. 25% ان کو برین ورک آپ کا چاہیے یا آئیڈیالوجی چاہیے. تو سو دیٹ یو گیٹ سم مور ٹائم. مجھے جب ٹائم ملتا تھا تو میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک لائن جب میری پوری ہوتی تھی تو میں اگلا, جیسے اب یہ ٹرک ٹائر میں نے, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائر, آپ اگلا ٹارگیٹ لے لیتے تھے. میں اگلا ٹارگیٹ اپنے میں نے وہی 5 بجے تک کام کرنا ہے, 5, 6, 7. تو وہ میں نے اپنا جو پورا ٹائم تھا آئی ڈیولپڈ آل رینجز آف ٹائرز جو پاکستان میں چاہیے. میں آپ کو ٹریکٹر کا بتا رہا تھا, وہ مودی صاحب نے آ کے منع کیا تو ٹریکٹر کا بوسٹ لگ گیا. پھر اب یہ جتنی کمپنیز ہیں ٹریکٹر بنانے والی, ان کو پھر سپلائی کرتے ہیں ایز اوریجنل اکوپمنٹ. ایکسپورٹ بہت کرتا ہوں کیونکہ ساری دنیا میں ایگریکلچر ہے تو ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہو گیا. پھر اس کے بعد جب وہ بھی ختم ہو گیا تو دی اونلی ٹائر لیفٹ واز یہ ارتھ موونگ, یہ جو کنسٹرکشن کی وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں ارتھ موونگ ٹائرز. پھر وہ آئی ایم دی اونلی کمپنی جس نے وہ بنایا پاکستان میں. تو اس کے ساتھ اب وہ اینڈ آ گیا, اب اس سے بڑا اور ٹائر ہے کوئی نہیں جو بنا. تو اس سارے دوران میں ٹک می 40 years ٹو ریچ ہیئر. اچھا ماشاء اللہ. اب اس 40 سال میں ہاں اس میں پھر لوگ ٹرین ہوتے رہے. پھر اباؤٹ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے شروع سے ہی, تو ہی از کیرنگ اے لاٹ آف لوڈ. پھر 2-3 سال سے بیٹی میری نے جوائن کیا. اب یہ مارکیٹنگ کا ادر ایڈوائزری رول بھی ہوتا ہے نا آپ کو. کئی اسی جو آپ نے کل کرنا ہے وہ آپ آج نہیں پتا آپ کو, سو یو تھنک اینڈ یو ڈسکس. جیسا آپ نے ذکر کیا کہ بیٹی نے آپ کی جوائن کیا, تو ہمارے تو ملک میں جو فادرز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت سامنے نہ آئے, بیٹی سامنے نہ آئے. نہیں, اگر آپ کی آپ نے اس کو خود انکریج کیا. بالکل میں نے کیا. بچوں کی تربیت ان کی مائیں کرتی ہیں. میری بیوی نے اچھی تربیت کی, ان کو ایمان سکھایا اور اسٹرینتھ آف کریکٹر سکھائی, جس کی وجہ سے آپ یو کانفیڈنٹ دیٹ دے ول آپ کو بدنام نہیں کریں گے بچے آپ کے. تو اب ماشاء اللہ سے اب تو میں بہت ریلیکسڈ ہوں کیونکہ ساری رینج میں نے پوری کر دی ہے. اسٹرگلنگ والا ٹائم اور وہ سارا ہاں ساری رینج پوری کر دی ہے آف ٹائر. اور کوئی ایسا ٹائر پاکستان میں ہے نہیں جو بننے والا رہ گیا ہو. تو اب اس کے بعد پھر یہ اب دونوں بچے اب یہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھیمز اب ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اب یہ میں کافی رسپانسبلٹیز دے دی ہیں 100% اب رسپانسبلٹیز ان کو دے دی ہیں. دے آر ڈوئنگ اے ویری فائن جاب, which is good کہ آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کے بچے اگر ان کی ٹریننگ اچھی ہے تو یو ہیو دا کانفیڈینس, یو ڈیپینڈ آن دیم
تو کیوں نہ بیٹی ہو بیٹا ہو، ایک ہی ضرور، بات ہے. یہ تو اس میں نہیں اور کوئی فرق پڑتا. میری یہ سوچ ہے ہمارے ملک میں 50% آف آر پاپولیشن عورتوں کی ہے. جی جی بالکل. وہ بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے. ریسنٹ ریسرچ میں جو 52 ہو گئی ہے آپ 52 ہو گئی 50 سے ابو ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو اب جیسے ڈفرینٹ لیڈرشپ جی کی جی تھاٹس ہوتی ہیں. جی جی بالکل. پچھلی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بڑا شور مچایا ہوا تھا. ٹورزم ویری گڈ. دنیا کے ملک ترقی جو کرتے ہیں اور دکھانے کے لیے اگر ان کے پاس کچھ ہے تو ٹورزم از دی اونلی وے. لیکن اس ٹورزم کو لانے کے لیے یا کوئی باہر کے ملک کے لوگ آپ کے ملک میں آئے، واٹ ڈو یو شو دیم؟ صحیح. ہمارے آپ بدقسمتی ہے، میں ساری دنیا ٹریول کرتا رہا ہوں، ہمارے آپ ایئرپورٹ پہ آ جائیں تو بندوقیں سیدھی ہوتی ہیں. یو نو اینڈ ٹورسٹ آر ویری ٹمڈ پیپل. وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی یا کچھ ہو، وہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. جی تو ابھی پچھلے مہینے میں ٹرکی گیا ہوا تھا تو وہاں مرد عورتیں کوئی بادر ہی نہیں کرتا. صحیح. میاں صاحب یہاں ہم ایک بریک لیں گے. ناظرین ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. آج ہم اس پروگرام میں ایک بہت ہی ایمبیشیس پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی آپ نے باتیں پہلے بھی سنی کہ کیسے انہوں نے اس سکسیس کو حاصل کیا. اب ہم ان کی ایک پرسنل لائف کا سوال کرتے ہیں. میاں صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی شادی پسند کی ہے کہ ارینج میرج؟ آپ نے بہت ذکر کیا اپنی وائف کا کہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کی سکسیس میں. میری وائف از مائی فرسٹ کزن، چچا کی بیٹی ہے. یہ میری والدہ کو شی واز ویری مچ انوالوڈ ان میرے دادکوں میں بڑا ان کا ملنا گلنا تھا. تو یہ انہیں نہیں پسند کیا تھا. میں تو امریکہ میں پڑھ رہا تھا. اچھا. تو انہوں نے مجھے وہاں لکھا کہ میں تمہاری شادی، جب میں نے گریجویٹ کر لیا تو آئی واز اباؤٹ ٹو کم، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اب میں یہ فلانی لڑکی پسند کی ہے. اب میں امریکن کلچر میں جوان ہوا تھا، میں نے کہا جی واٹ از دس نان سینس. میں جب تک خود نہ دیکھوں. کتنے سال پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا؟ اس وقت تو جب میں امریکہ 6 سال رہا تھا وداؤٹ ریٹرننگ بیک، تو 6 سال پہلے ہی تھا. تو میری جب شادی ہوئی مائی وائف واز 18، تو 12 سال کی ہوگی جب جانے سے پہلے میں اپنے چچا کو صاحب ملنے گیا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ میری والدہ نے لکھا. پہلے تو میں بڑا سرپرائز ہوا. تو اس کے بعد میں نے کہا جی میں آؤں گا دیکھوں گا، اونلی دین آئی ول ایکسیپٹ. میری والدہ واز اے ویری انٹیلیجنٹ اینڈ اے ویری ویژنری وومن. اچھا ماشاء اللہ. بہت ویژنری تھی وہ. تو انہوں نے کہنے لگے ٹھیک ہے. تو پھر جب میں واپس آیا، میں ڈرائیو کیا تھا میں نے جرمنی سے ٹو پاکستان، کار وہاں سے خریدی اور اسی پہ بائی روڈ آیا تھا. گڈ ٹائمس. یعنی کہ آپ شروع سے چیلنجز لے رہے ہیں. ہاں وہ شروع تو میں جب وہاں سے بائی روڈ آیا تو مجھے تورخم میں پیرنٹس مجھے ملے، اینڈ وہاں سے میں سیدھا، میرے چچا اسلام آباد میں ہوتے تھے تو آئی اسٹاپ دیر. تو وہاں میں نے میری بیوی جو ہونی تھی اس کو میں نے دیکھا تو شی واز کوائٹ گڈ لکنگ اینڈ بڑی تمیز، عادات، ہر چیز واز گڈ. باقی ہماری اپنی فیملی تھی، سو دیر واز نو ڈفرینس ان اسٹیٹس اور اینی تھنگ. تو خیر میں نے اپنی والدہ کو آن دا وے بیک لاہور آنے کے لیے تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، یور چوائس از گڈ، آپ کی مرضی ہے تو آئی ایکسیپٹ دیٹ. ان کی چوائس نے آپ کو آئیڈیا بھی دیا اور یہاں تک پہنچے. میں نے لفظ آپ کو بتایا نا، ویژنری میری والدہ تھی. ان کی جو ویژن تھی، دے سو سم تھنگ ان دیٹ گرل جو ساری زندگی میں بینیفٹ لیتا ہے. بے انتہا کی میری وائف از ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری کوآپریٹو. دیکھیں جب اگر آپ کو، اب میں جیسے بتا رہا ہوں کہ میں دفتر سے سیدھا گھر جاتا ہوں، آئی ہیو نیور ایور بین اینی ویئر. اب اس کو بھی پتہ ہے تو آن دا ڈاٹ اتنے ٹائم 6 بجے یو نو شی از ٹیکن کیئر آف آل دا چورس. تو وہ ٹائم میرا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ ہی لگتا ہے. یا فیملی میں بھائی بھی ہیں میرے ساتھ ہیں، بہنیں ہیں، یو نو مائی پیرنٹس ور الائیو ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ تھرو آؤٹ وہ آپ ٹائم کی جو 24 گھنٹے کی میں نے بات کی اس کا بریک ڈاؤن یہ تھا
اب اس کے بعد 5 6 7 جب بھی گھر جانا ہے تو اس کے بعد پھر وہ دیٹ واز بچوں کا ٹائم, جی بالکل, فیملی کا ٹائم تھا. بچوں کا پورا ٹائم دیتے تھے؟ پورا 100% ٹائم دیتا ہوتا تھا. اور اس میں آپ بچوں کی نیچر بھی آپ پہچانتے ہیں. کون سا بچہ زیادہ کلوز ہے آپ سے؟ سارے بیٹیوں کلوز میں ہوتے یا ہیں, بیٹے؟ جو آپ کو سکھ دے وہ بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ صحیح ہے, جو مگر ایک بچہ ہوتا ہے فیوریٹ ماں باپ کا. نہیں میرا خیال ہے سارے ہی ہوتے ہیں. ویسے رکھنا تو ایکولی چاہیے. جس کو زیادہ کوئی تکلیف میں ہو اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ آپ ہو جاتے ہیں ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ پرابلم. باقی تو اب یہ ماشاء اللہ سے سارے میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, کلوز بائی ہیں. تو پھر آگے اب ان کے بچے بڑے ہو گئے, پھر ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی اٹیچمنٹ ہے. سو یہ جو میں آپ کو 24 گھنٹے کا بریک ڈاؤن یہ بتا رہا ہوں, پھر آئی گو ٹو سلیپ ارلی, 10-11 بجے میں سو جاتا ہوں. اچھا, ارلی رائزر ہیں, صبح جلدی اسی طرح نہیں, جو صبح تو نہیں, جلدی ارلی رائزر تو نہیں ہوں. پھر یہ فجر پڑھ کے پھر سوتے ہیں, کبھی نیند آ جاتی, کبھی لیٹ ہوتی ہے, 8 ساڑھے 8 تک میں اٹھ جاتا ہوں. اینڈ دین یہ ہے جیسے سیزن چینج ہوتے ہیں جی جی, پھر آپ کو پھر ٹائم ٹیبل بھی اینڈ یور ہیبٹس بھی آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے. سو یہ تو میرا 24 گھنٹے کا سمر ٹائم کا پلان ہوتا ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ اٹ از آلویز ود مائی وائف اور مائی چلڈرن, یا بہن بھائی جو ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو آپ کو میں نے بتایا, مائی میرج واز ناٹ ارینج تھی, but it was in the family. So it has been mashallah a very successful marriage. اچھا, آپ نے وومن امپاورمنٹ کی بات کی, آپ کی وائف کا بھی بہت ہاتھ رہا, آپ کی بیٹی بھی آپ کو بزنس میں جوائن کر چکی ہیں. آپ نے ریسنٹلی ایک برانڈ لانچ کیا ہے پینتھر کے نام سے, تو اس کے پیچھے آپ کا کیا ویژن ہے؟ اس میں دیکھیں, آئی ڈونٹ بلیو کہ میں اتنا بڑا ڈفرینس ہماری کمپنی ڈال سکے گی, جی جی, لیکن اٹ از اے اسٹیپ فارورڈ. بیسیکلی امپاور وومن کو کرنا, ایک نیشنل سائیک کو چینج کرنا ہے. اور نیشنل سائیک کو چینج کرنے کے لیے آپ کو کافی ڈائریکشن بھی اور کافی ٹائم بھی لگے گا. جی جی, ہمارا جو انوالومنٹ ہے اٹ از نمبر 1. اب عورتوں کو بیچ میں انوالو, فرسٹ تھنگ از ٹو میک دیم موبائل. ان کے پاس اب سواریاں ہوں گی تو پھر ہی کہیں منزل پہ جائیں گی نا. اب اس وقت وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, کہ بیٹا یا باپ یا خامند یا جو بھی ہے وہ اس کو وہاں چھوڑے تو پھر وہ جاب کرتی ہیں. ہمارے آفس میں بھی لڑکیاں کافی ہیں جو, بٹ آئی تھنک ان کو بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی خامند یا بھائی یا کوئی چھوڑتے ہوں گے. سو یہ ان کو ایک امپاورمنٹ ان دس سینس کہ وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں. صحیح. انہوں نے سواری اگر ان کے پاس ہو جاتی ہے, افورڈیبل سواری, تو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ایلیٹ گروپ. میں یہ وہ کر رہا ہوں جو گھروں میں بھی اب میڈز کا کام بھی کرتی ہیں, یا اب وہ نوکریوں کے لیے جاتی ہیں, کئی نہیں جاتی کہ جی دور بہت ہے, کرایہ بڑا ہے اور اتنے پیسے نہیں ملتے. اسی طرح اب میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی فیکٹری میں بھی, ہمارے سیکشنز ہوتے ہیں. اب میں یہ تائیوان میں اور یہ فار ایسٹ میں گیا ہوں, وہ زیادہ عورتیں ہوتی ہیں موٹر سائیکل, زیادہ عورتیں ہوتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. بینکاک آپ چلے جائیں, 3rd کلاس ملک تھا, جی, عورتیں زیادہ ہیں موٹر بائکس میں. اب وہ جب اب 52% آبادی گھر بٹھائی ہوئی ہے آپ نے, تو ان کو آپشن تو دیں. آپ نے ان کی زندگی کا پہیہ چلانے کی کوشش کی. وی ہیو گیون دیم این آپشن. بیٹی میری اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ان کے اسپیشل قسم کی کوئی ڈیزائن میں, یا یہ اسٹینڈرڈ جو ہے, ابھی کچھ عورتیں ہیں جو سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں تو جو لوگوں کی سائیک ہے دیٹ نیڈس ٹو بی چینج. بالکل, بہت ضروری ہے. لیکن جب تک اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے ہم کوئی اچیومنٹ نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ چلے گا نا. اب یہ اگر 10 عورتیں دیکھیں گی تو وہ 100 آدمی پیچھے دیکھے گا, 20 ہوگی تو شاید اس طرح جب یہ کیچ کرے گا. سو دس از ون اسٹیپ ٹو میک دیم موبائل. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک کاروبار اسٹارٹ کرنے کے لیے, جیسے آپ نے بتایا کہ ریونیو جنریٹ آپ نے پہلے نہیں کیا, آپ نے کاسٹ پہ کام کیا, کچھ ہیلپ ہو گئی آپ کی, آپ کو سورسز ایسے مل گئے.
کیا ایک ہماری یوتھ کے لیے یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم ایک نیا امپائر کھڑی کرنا چاہیں, ایک نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں, تو کیپٹل ہونا ضروری ہے کہ نہیں, اسکلز پہ بھی کام ہو نو سکتا نو 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 سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ اچھی تعلیم ہے جی, اور ایمان کی پختگی ہے. اس میں اگر آپ اس تو ایک مولانا طارق جمیل ایک واعظ کرتے ہیں اکثر, تو یہ جنید جمشید کا جی. وہ سٹوری بتاتے ہیں کہ کیسے اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا, اللہ کی راہ پہ چل پڑا, اور اس کے بعد پھر ون ڈے ہی تھاٹ کہ میں کو بزنس کروں. تو خیر انہوں نے بزنس بھی کیا. تو مولانا صاحب یہ بتا رہے تھے اس دن جی جی کہ میرے پاس آئے کہ جی ہم نے اتنے وہ تھوڑے بہت ہی پیسے تھے, کپڑے کی وہ کرنی ہے. تو میں نے پارٹنر کو یہ کہا کہ بھائی 2 چیزیں رکھنی ہے, ایک سچ بولنا اور ایک بے ایمانی نہیں کرنی. جی مولانا صاحب کہتے ہیں, میں نے ان کو پھر یہ کہا, میں نے کہا دیکھو, جب آپ سچ پہ اور نیک نیتی پہ اور ایمان کے ساتھ کو کاروبار کرتے ہیں 2 آدمی, تو تیسرا اللہ تعالیٰ کا بیچ میں حصہ ہو جاتا ہے. یو نو آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور ان دیٹ. یہ میں نے پرسنل مشاہدہ کیا ہے. ابھی میں نے اپنی لسٹنگ کرائی 2-3 سال پہلے. تو اسلام میں ابھی کنٹروورسی ہے, سود ہے, سود حرام ہے, بالکل صحیح ہے. اب سود ہے کیا؟ اب کوئی لوگ ہیں پینشنرز ہیں جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے, دے ڈونٹ نو کہ اس سے کیا کرے. تو جو یہ پبلک لسٹنگ کرنی ہوتی ہے, یہ پبلک کا پیسہ بیچ میں آتا ہے. لیٹ سے میں نے کمپنی فلوٹ کی, تو میں نے تو بڑے تھوڑے سے شیئر دیے تھے. جی جی اب کسی نے اگر 1,00,000 شیئر لیے ہیں اس کے, تو میں اپنی پوری محنت کر کے تو 12 مہینے کے بعد پروفٹ اس کو کہوں گا کہ بھائی یہ میرا پروفٹ بنا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ امانت, آپ شیئر ہولڈر آپ کی کمپنی میں شیئر خریدتے, اس نے وہ امانت آپ کو دی ہے. اب میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں اگر ایمان والا ہوں تو جو اس نے جو اس کا حق, جو میں نے پروفٹ کما کے دیا ہے, جی جی, اس میں سے جو اس کا رائٹ ہے اس کو دوں, اس کو دیں. بالکل. اب ہماری اسی مہینے آگے ہے اینول جنرل میٹنگ, یا سال میں. اب یہ پچھلا سال بڑا ڈیفیکلٹ گزرا ہے. اچھا. ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. مٹیریل ملک کے حالات ایسے حالات تھے, مٹیریل ہمیں منگوا نہیں سکتے تھے, جتنے کا ایکسپورٹ کرتے تھے اتنی اجازت مل جاتی تھی. تو وہ اب ڈیویڈنڈ میں نے اب یہ دینا ہے, تو یہ امانت ہے. تو میں اکثر ان کو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی تم یہ تمہارا کچھ نہیں ہے, آپ نے مجھے امانت دی, میں اس کے عوض جو منافع آپ کا حق بنتا ہے یہ پکڑو, آپ دے رہے ہیں. بالکل. تو کیونکہ امانت, بیسیکلی آپ کا میسج یہ ہوا کہ آنیسٹ ہونا چاہیے انسان. دیٹ از دا بیسک تھنگ. اگر آپ آنیسٹ, میں وہی کہتا ہوں نا کہ پھر غائب کی جو آپ کو مدد ملتی ہے, فرشتے آپ کو اکراس آ جاتے ہیں, تو یو کین فیل کہ کوئی پاور ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. جی جی بالکل. نہیں تو اتنا وشس ملک ہے ہمارا. ہاں جی. میاں صاحب, بہت آپ نے ہمیں باتیں بتائیں, بڑی اپنی سکسیس کی سٹوری بھی سنائی, آپ نے اپنی پرسنل لائف بھی بتائی, شکار کا شوق بھی آپ نے ہمیں بتایا, جس میں یہ بڑا اچھا شوق ہے کہ بڑی پروڈکٹیوٹی, یعنی کہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہونی بہت ضروری ہے. آج کل کی یوتھ ہماری گیجٹس یوز کرتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے تو آپ کو آئیڈیاز بھی اسی کے اکارڈنگلی آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بڑا نالج ہمارے لیے تھا آج, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ نے بھی آپ کی باتوں سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ ہماری جو ملک کی اکانومی کے حالات ہیں, جو ہم پہلے تو ڈیفالٹ سے بچ گئے, اب اس کی ہم کافی آوازیں سن رہے تھے ڈیفالٹ کی, بٹ IMF کے معاہدے کے بعد ہمیں وہ ریلیف ملا, بٹ وہ ریلیف ہمارا صرف 9 ماہ کا ہے. تو کیا آپ گورنمنٹ کو, ہماری یوتھ کو, ہماری قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم کس طریقے سے چلیں کہ ہم اپنے ملک کو بھی بحران سے نکالیں اور ہم اپنی زندگیوں میں بھی بہتری لے کر آئیں؟ دیکھیے, اس وقت کے جو صورت حال ہے ہر ایک کے لیے الارمنگ ہے, بہت زیادہ. جی جی, ہمارے لیے بھی ہے. لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے یہی رہنا ہے, جو بھی حالات ہوں گے, میری جو اپنی سوچ ہے, یہ جو بھی پچھلی گورنمنٹ انہوں نے کوئی یہ پالیسی ایگریکلچر کی بنائی تھی, جی جی, تو اس کے ساتھ جو ایلوکیشن دی آگے,
اور جو کراپ کے ریٹ، میں فارمر بھی ہوں، زمیندارہ بھی اچھا کر ماشاء اللہ، لیتا ہوں. ہاں کہ آپ میں ماشاء اللہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، اور وہ ہاں ملٹی ٹاسکنگ ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل. بالکل. وہ ہاں. ایکٹیویٹی کے لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کام اتنا آئے گا. اچھا میری ایج میں یو نیڈ ٹو ہیو فزیکل. مطلب اس کا راز کیا ہے؟ ابھی تک ایکسرسائز کرتے ہاں ہیں میں یا ہیلدی فوڈ کی طرف ہے؟ ایکسرسائز بھی میں مقصد نہیں کرتا. اچھا، یو نو اور ہیلدی لائف سٹائل ہے، ڈائٹ اب ہیلدی یہ لیتے ہیں. فارمنگ میں اسی لیے کرتا ہوں کہ جب آپ واک کرتے ہیں دیٹ از، وہ کہتے ہیں سیانے کہ آفٹر 40 years of age your legs are your best doctors. بالکل، اگر وہ آپ چلتے بتا پھرتے دیتی ہیں رہیں گے آپ کو کہ آپ تو وہ اس لیے کتنے وہ strong ہیں. فارمنگ میں ہاں. بھی میں انوالوڈ ہوں. تو اب ہماری جنریشن تو جی برگر نہیں کی طرف لگی ہوئی برگر، ہے. میں جب امریکہ میں پڑھتا تھا تو میرے پاس اور مجبوری تھی، جی اس جی وقت جی. کوئی ریسٹورینٹ پاکستانی نہیں تھے، تو اس کے بعد میں نہ برگر کھاتا ہوں نہ کھانے دیتا ہوں. اچھا کوکنگ کا شوق ہے؟ ہاں کھانے کا مجھے بہت شوق ہے، اچھا لیکن اپنا جو اپنی کوزین ہے ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ شوق ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بیوی جو اچھی ہوتی ہے جی وہ جی. پھر یہ چیزیں کسی انشور ایسے اچھی تو نہیں ہے نا. میاں صاحب ایک ٹپ ہمارے جی ناظرین کو آپ دیں کہ کیا ہونا چاہیے ایک بیسٹ لائف گزارنے کے لیے جو آپ نے اپنی گزاری؟ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ایک تو آپ اپنا جو ساتھی چنیں، جی دیٹ شی اور ہی شوڈ بی سم ون جو آپ کی ایک عزت احترام ہو. بالکل. دیٹ از دا بیسک تھنگ. جب وہ عزت احترام کرتے ہیں تو بدتمیز بھی شرمندہ ہو کے صحیح، ہاں صحیح بات ہے. تو باقی اب نارمل جو ہمارے اسلام میں ہماری جو ملک میں جو ہماری سویلائزیشن ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو ایوری ون کین ہیو اے ہیپی لائف. زبردست. کوئی اس بالکل. میں کوئی ایسی، بیسکلی آپ کا اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کی ہاں ویلیوز ہاں ہونی بالکل چاہیے. بالکل بالکل، ایک تھینک یو دوسرے سو کے مچ. لیے ہمیں اکوموڈیٹنگ. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں جان کے بہت خوشی ہوئی، اور سب سے زیادہ خوشی ہمیں یہ ہوئی کہ آپ نے اتنی اسٹرگلنگ کر کے، چیلنجز کو فیس کر کے، آپ نے اپنی نیت کو صاف رکھا، آپ نے اپنے ارادے کو پکا رکھا، آپ نے اپنی چیزوں کو پختہ رکھا کہ آپ نے ایک ڈیسٹنی پہ بلیو کیا کہ آپ نے ایک وقت پہ ایک جگہ پہنچنا ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو اس طرف جانا چاہیے کہ ہم اپنا ارادہ بنائیں اور ڈیسٹنی پہ بلیو کریں. ناظرین، آپ نے ہمارا شو دیکھا ماسٹرز آف دا گیم. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو ان لوگوں سے ملوائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اچیومنٹس حاصل کی، جنہوں نے سکسیس کو چھوا، اور بہت سی ایسی بلندیوں تک گئے جہاں پہ کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. آج کے ہمارے مہمان، انہوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. ہم امید کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں اپنے نیکسٹ مہمان کے ساتھ اور بھی چیزیں سیکھیں گے. اللہ حافظ.